کرم برا شہ ابرار، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصائل بے شک تھے حسنت جمیع خصالہ، ان کے خصائل بے شک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے دیا تحفہ صلو علیہ وآلہ۔ اگلے مقرر ہیں گروپ الف کے محمد صابر درجہ متوسطہ سوم، محمد صابر درجہ متوسطہ سوم۔ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ میرے انتہائی اساتذہ اکرام اور بزم حماد اللہ حلیجوی رحمہ اللہ کے غیور سنی نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس پر رونق سدا بہار محفل میں چند معروضات سخن آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع پر میں اپنی گفتگو کے کلمات کو مزین کرنا چاہوں گا وہ موضوع ہے سیرت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام اللہ رب العزت نے 1,00,000 پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے سرداری دی ہے، تاج پہنایا ہے، نبوت دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، مقام دیا ہے، انداز دیا ہے، لیکن آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے آخری نبی آخر الزمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے سرداری دی تھی، نبوت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی سے بڑھ کر سرداری بھی دی ہے، تاج بھی پہنایا ہے، جمال بھی دیا ہے، حسن بھی دیا ہے، کمال بھی دیا ہے۔ پھر میں کیا کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی سرداری کا تاج بلکہ پوری دنیا کی سرداری کا تاج اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے۔ قابل صد احترام اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جا میرے محبوب کو میرا پیغام دے کہ خدا تجھے بلا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل چل پڑے، اس دنیا میں آ گئے، دنیا میں آ کر نبی کو پیغام دیا۔ نبی کو جب پیغام دیا
نبی نے کہا اے جبرائیل میں تو فرش پر ہوں، میں کیسے جاؤں عرش پر؟ جبرائیل نے کہا اے نبی لے جانا میرا کام ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن جب آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حکم ہوا جبرائیل رک جا، نبی کو اکیلا چھوڑ دے تاکہ پتہ چل جائے جہاں نبی آخر زمان پہنچا ہے وہاں کوئی اور نہیں پہنچا۔ قابل صد احترام، میں اس کی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے نبی کو جو معراج کرایا ہے وہ معراج بھی برحق ہے، نبی کا سدرۃ المنتہا تک جانا بھی برحق ہے، سدرہ سے نیچے آنا بھی برحق ہے، جبرائیل اللہ رب العزت کا بلانا بھی برحق ہے، جبرائیل کا لے جانا برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی برحق ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تمام نبیوں کو اللہ نے تو نبوت بھی دی تھی، سرداری بھی دی تھی، تاج بھی پہنایا تھا، حسن بھی دیا تھا، جمال بھی دیا تھا، کمال بھی دیا تھا۔ حضرت آدم سے بھر کر آخر نبی کو حسن زیادہ دیا ہے، حضرت عیسیٰ کے حسن سے بھر کر میرے نبی آخر زمان کو حسن زیادہ ملا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسن سے بھر کر میرے نبی آخر زمان کو زیادہ حسن ملا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے حسن سے بھر کر میرے نبی آخر زمان کو زیادہ حسن ملا ہے۔ لیکن میں کیوں نہ کہوں کہ نبی کی ہر ادا، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر انداز سب کچھ برحق ہے، نبی کا اس دنیا میں آنا برحق ہے، نبی کا اللہ رب العزت کا دین حق لے کر آنا یہ بھی برحق ہے، اس دنیا میں آ کر نبی کی دین کی دعوت دینا یہ بھی برحق ہے۔ لیکن میں یہ کہتا جاؤں گا کہ معراج میں جبرائیل سے پوچھتے ہیں شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ کیسے ہے ہم؟ کہنے لگے روح الامین احمد جبین حق کی قسم آفا کہا گر دیدام مہر بتا ورزیدام بس یار خوبہ دیدام تو چیز دیگری، اللہ کے محبوب سے کس کو مجال ہے ہم سری، رب نے کی ہے سرور کو سوری، آپ پر ختم ہے پیغمبروں کی پیغمبری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محمد صابر جو آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں نعت پڑھنے کے لیے حضرت ناظم تعلیمات صاحب کے بیٹے جواد سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محمد جواد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہم کو بلا لے اللہ، کعبہ دکھا دے اللہ، روزہ دکھا دے اللہ، بختیں جگا دے اللہ۔ ہم کو بلا لے اللہ، کعبہ دکھا دے اللہ، روزہ دکھا دے اللہ، بختیں جگا دے اللہ۔ تیرا کرم ہو تیرا، تیرا کرم ہو تیرا، تیرا کرم ہو تیرا۔ ساقی پلا دے مجھ کو، ایسا تڑپا دے مجھ کو، قربا کر دوں یہ تن من، ایسی دوا دے مجھ کو۔ ہم کو بلا لے اللہ، کعبہ دکھا دے اللہ، روزہ دکھا دے اللہ، وقت جگا دے اللہ۔
شوق نبی سے سینہ شام و سحر مدینہ تیرے در پر ہو جینا تیرے در پر ہو مرنا ہم کو بلا لے اللہ کعبہ دکھا دے اللہ روزہ دکھا دے اللہ وقتیں جگا دے اللہ کعبہ روزے پہ جاؤں اپنا میں یہاں سناؤں اپنا بنا لے مجھ کو طیب مانگا جاؤں ہم کو بلا لے اللہ کعبہ دکھا دے اللہ روزہ دکھا دے اللہ وقتیں جگا دے اللہ تیرا کرم ہو تیرا تیرا کرم ہو تیرا تیرا کرم ہو تیرا تیرا کرم ہو تیرا پیا ہے جس نے صدق دل سے پیمانہ محمد کا پیا ہے جس نے صدق دل سے پیمانہ محمد کا یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا چلو دوڑو مسلمانوں شراب احمدی پی لو چلو دوڑو مسلمانوں شراب احمدی پی لو سجا رکھا ہے حوروں نے وہ میخانہ محمد کا یہ تھے حضرت ناظم تعلیمات صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے محمد جواد جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ایک بار پھر تقریری مقابلے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا. اگلے مقرر ہیں جماعت نہم کے طالب علم نظام الدین جماعت نہم گروپ الف. ان کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق اللہ العظیم. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا. شہین شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. شہین شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. صحابی رحم بن کے رحمت للعالمین آیا. واجب الاحترام قابل عزت احترام محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور دین و اسلام کے چہکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہوگا، جو کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوتی کلام پاک پیش فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے احسانات ہیں. اللہ نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنائے، سمندر اور دریا بھی بہائے. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن جس احسان کا اللہ رب العزت اس آیت میں تذکرہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، میں نے انسانوں میں رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا احسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کیوں احسان؟ احسانات تو بہت ہے، لیکن احسان اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بہت سارے انبیاء کرام بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کسی کو بسی کے لیے، کسی کو شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجا. لیکن جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو جبرائیل امین تشریف لا کر آپ کے پاس یہ وحی لاتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں تم سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا احسان، اور پھر تمام انسانوں پر مصطفیٰ کا احسان. آپ محسن انسانیت بھی ہے. سب سے بڑا احسان آپ کا امت پر سب سے بڑا احسان آپ کا پیغام ہدایت ہے کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو تم ایک اللہ کا اقرار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. کامیاب ہونے کی صورت میں جنت مل جائے گی، اور اگر ایک الہ کا انکار کیا تو ناکام ہو کر جہنم میں جاؤ گے. اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری دستہ کے امیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور انہوں نے فرمایا آج تو گھمسان کا دن ہے اور خونریزی کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے میں وہاں سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا ہے کہ سعد نے کیا کہا؟ انہوں نے وہ سب دہرایا سعد کے جملے، آپ نے انتہائی ناپسند فرمائے اور ارشاد فرمایا آج تو رحم اور معافی کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت عطا فرمائے گا اور کعبہ کی عظمت کو بڑھائے گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی نصیحت کی اور ارشاد فرمایا استوصوا بہم خیرا، ان سے اچھا معاملہ کیا کرو. استوصوا بہم خیرا کے الفاظ کیوں سے کہ آپ محسن انسانیت تھے. سامعین محترم، زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود نہ ہو. حتیٰ کہ اگر بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا حال پڑھیے، اگر رعایا ہے تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دے کے، اگر فتح ہے تو بدر حنین کے سپاہی سالاروں پر نگاہ ڈالے، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارا کئی خود سے عبرت حاصل کرو، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر بحرین کی خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمانوں کی باتیں سنو، اگر تم واعظ بنا سے ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والوں کی باتیں سنو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ حلیمہ کی جگری گوشہ کو نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو عبد حلیمہ اور سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھ لو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی حیاتی طیبہ کا مطالعہ کرو. الغرض مکہ کے ایک چرواہے کی حیاتی طیبہ کا مطالعہ کرو. اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے مقدس شوہر کی حیاتی طیبہ کا مطالعہ کرو. اگر تم باپ ہو تو فاطمہ کے باپ ہوتے حسن و حسین کے نانا کے حال پوچھو. الغرض تم جو کچھ بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، اگر آقا کے سچے غلام ہو تو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور سیرت کی درستگی کا سامان محمد رسول اللہ، اور تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل سکتا ہے. کائنات کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے. والفجر سے آیا ہے تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیرے زلفوں کا لقب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے مقرر ہیں درجہ سابعہ کے طالب علم شفیق الرحمن. گروپ با موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الوراء إمام الرسل وخاتم الأنبياء والمعلمين وعلى آله الشرفاء وأصحابه النجباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما مبشرا. صدق الله العظيم. کائنات و حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی، کائنات و حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی، وہ انسانوں کے لیے عظمت ہی عظمت لے کے آئے ہیں. خدا نے کامل کر دیا دین اے امی ان پر،
محمد معلم اعظم کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ محترم سامعین، معزز منصفین حضرات، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ حضور بطور معلم کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے دوستو، ویسے معلم کا معنی ہے سکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ معلم معاشرے کا ایک بنیادی مرکز و محور ہے جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ صرف بات اتنی ہی نہیں، معلم ہی انسانوں کو حیوانی درجے پر بلند کر کے زمین پر اللہ کے نیابت کے منصب پر فیض کرتا ہے۔ میرے دوستو، آؤ ذرا اس معلم کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 6 صدیاں گزر چکی تھی، دنیا 1 لاکھ سے زائد انبیاء و رسول کی تعلیمات کو بلا چکی تھی۔ کائنات کے اس قانون کے تحت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کائنات حق پرستی کے بجائے بت پرست میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ارے رب کائنات نے اس حالات کو ظاہر الفساد فی البر والبحر سے تعبیر فرمایا۔ نہ عادت کا تصور تھا، نہ سمدت کا عقیدہ تھا۔ جب کائنات تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ گئی تھی تو ایسے نازک حالات کو رب کائنات نے یخرجہم من الظلمات الی النور سے اعلان کر دیا۔ ارے ریگستان عرب میں ایک گل نیاب کھلا جس کی خوشبو سے ریگستان عرب میں ایک گل نیاب کھلا جس کی خوشبو سے صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ پوری کائنات معطر ہوئے۔ نور ربیع الاول قرون شفا سن عام الفیل بمطابق 1271 عیسوی کو 22 اپریل کو مکہ کی سرزمین پر قریش کا معزز قبیلہ بنو ہاشم کے اندر دعا خلیل کے صدقے ابو طالب کے گھر آمنہ کا نور نظر عبداللہ کا لخت جگر تھا۔ صبح کے وقت سورت طلوع ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا کا قایاب پلٹ گئے۔ ارے کہنے والے نے کہہ دیا، جب نفرت نے فطرے پھیلائے، جب ظلم نے شعلے بن گئے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے ٹکرائے، کمال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے بڑا معلم تشریف لے آئے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے لحاظ سے ایک جامع شخصیت اور اوصاف جمیلہ کا معلم اعظم بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن میں ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیات کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے تمام چیزوں کی تعلیم دی، تمام چیزوں کا علم دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ارے کائنات کے اندر اگر معلم اعظم کے بغیر تعلیم معتبر ہوتی تو رب کائنات قرآن مجید کے ساتھ میرے نبی کو نہ بھیجتے۔ جب قرآن مجید کے ساتھ میرے نبی کو بھیجا، یہ اس بات واضح دلیل ہے ارے کائنات کو سب سے زیادہ معلم اعظم کی ضرورت تھی۔ اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں کہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کی تعمیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا مدرسہ بن گیا، اب اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ یا اللہ یہ ایک مدرسہ بن گیا، اب اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ تو رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اعظم کا تاج پہن کر دنیا کے اندر بھیج کر امت محمد پر سب سے بڑا احسان کر دیا، جیسے کہ قرآن میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمی پہلو آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں۔ ارے یہ بات بالکل مسلم اور واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن علوم ہمارے سے نوازے گئے تھے، اس میں آپ جیسا کوئی ہمسر پیدا ہو نہیں سکا اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع شخصیت اور معلم اعظم بن کر آئے تو رب کائنات عنایت فرماتے ہیں معلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سمان کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے، توحید کا جانتا بھی ہوئے، گلی گلی کچا کچا علم دین کی نشریات کرنے لگے۔ آپ اپنے بیان کی شائستگی زبان کی بے فصاحت و بلاغت، لوگوں کی کثرت محبت کی بنا پر معلم اول ٹھہرے۔ ارے اس وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، انما بعثت معلما۔ کبھی تو امام مسلم اپنی تشریف شدہ کتاب صحیح مسلم کے حوالے سے کتاب طلاق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے فرماتے ہیں جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش ظاہر کی، اے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے آپ دیگر ازواج پر مطلع نہ ہو۔ ارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، فصاحت و بلاغت کی انتہا کر دی، فرمانے لگے ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما مبشرا۔ عائشہ میں دوسروں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، میں دوسروں کو رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں ایک آسان معلم بنا کر بھیجا گیا۔
میرے دوستوں آئیے ذرا اس معلم اعظم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو کبھی رب کے نام اس معلم اعظم کے تعلیم کے کردار کو بیان کرتے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. ارے کبھی تو اس کے مقصد کو بیان کرتے فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ارے کبھی اس تعلیم کے بعد جو مقصد اور نتیجہ نکلتا ہے رب کے نام یخرج من الظلمات الی النور سے تعبیر فرماتے ہیں. کبھی تو حضرت علی کرم وجہ اللہ اس معلم کی فضیلت کو بیان کرتے فرماتے ہیں انا عبد من علمنی حرفا ان بابا میں کیوں نہ کہوں یہ معلم کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ارتقاء منزل طے کرتا ہوا معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. پھر میں کہتا ہوں ارے شہر روشن خطہ مساوت علم ہے معلم سے. روشن خطہ مساوت علم ہے معلم سے. کہ روشن سبھی ستارہ لقب ہے معلم سے. تحصیل علم کی سب راہوں میں لقب ہے معلم سے. علم کی سب گاؤں گوشیوں میں انتظام ہے معلم سے. ہماری نہیں بلا شراب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں. شراب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ڈٹ کر جینا حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھی جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے. ہاں کام وہی پیغام وہی بس نام بدلتے رہتے ہیں. اگلے مقرر ہیں عنایت اللہ درجہ ثانیہ گروپ الف. موضوع مطلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عنایت اللہ درجہ ثانیہ نظامی.